ریچھ کا شکار کاغان کی خوبصورت وادی مغرب پاکستان کے شمال میں واقع ہے۔ اس کا موسم کشمیر کی طرح نہایت خوشگوار ہوتا ہے۔ یہ علاقے چاروں طرف سے بلند پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے جن میں صاف شفاف پانی کی ندیاں بہتی ہیں۔ اس وادی میں بالا کوٹ کے مقام پر ایک خوبصورت کوٹھی میں احسن کے والد، جو محکمہ جنگلات کے افسر تھے، رہا کرتے تھے۔ احسن اور اس کا چھوٹا بھائی ضیاء دونوں گرمیوں کا موسم اپنے والد کے پاس ہی گزارا کرتے۔ ایک روز دونوں بھائی سیر کو نکلے۔ چونکہ اس علاقے میں جنگلی جانوروں کا ہر وقت خطرہ رہتا ہے، اس لیے باہر جاتے وقت احسن اپنی شکاری بندوق ہمیشہ ساتھ لے کر جاتا، اور آج بھی بندوق اس کے پاس ہی تھی۔ دونوں بھائی اطمینان سے باتیں کرتے چلے جا رہے تھے کہ احسن نے ضیاء کا بازو پکڑ کر اسے ایک دم ٹھہرا دیا۔ کیا ہے؟ ضیاء نے گھبرا کر پوچھا، اور پھر احسن کے منہ کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے اسے خاموش کرنے کے لیے اس کے منہ پر اپنا دایاں ہاتھ رکھ دیا اور پھر فوراً ہی بندوق تان کر سامنے فائر کر دیا۔ فائر کے ساتھ ہی وہ سڑک کے پار جھاڑیوں کی طرف بھاگا اور ضیاء کو بھی اپنے پیچھے پیچھے بھاگنے کو کہا۔ اب ضیاء سمجھا اس نے دیکھا ہے کہ سامنے ایک ریچھ کا بچہ لنگڑاتا ہوا بڑے عجیب انداز سے ان کی طرف چلا آ رہا ہے۔ وہ گولی کھا کر زخمی ہو چکا تھا۔ جو ہی وہ ان کے قریب آیا، اس نے اپنا منہ اور دونوں پنجے ان پر حملہ کرنے کے لیے اوپر اٹھائے۔ اس نے بڑھ کر بندوق کا دستہ اس کے منہ پر زور سے دے مارا، جس سے اس کے منہ سے خون کے فوارے کی طرح بہنے لگا۔ زخمی تو وہ پہلے ہی ہو چکا تھا، دوسری ضرب کھا کر اور کچھ دیر زمین پر تڑپنا اور شور مچانے کے بعد وہیں ختم ہو گیا۔ ایسے نے خوشی کا ایک نعرہ لگایا اور ضیاء کو ایسی نظروں سے دیکھنے لگا گویا اس کی زبان سے اپنی بہادری کی تعریف سننا چاہتا ہے۔ اب اسے گھر لے چلیں؟ ضیاء نے کہا۔ ہاں، ابا جان کو دکھائیں گے، اس نے جواب دیا، لیکن مجھے تو اس پر رحم آتا ہے۔ تم نے اس بیچارے کو مارا کیوں؟ ضیاء نے کہا، وہ کیوں مارا؟ یہ موذی جانور ہے، نہ مارتے تو یہ ہمیں مار ڈالتا۔ احسن نے مردہ ریچھ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور پھر ضیاء کی طرف دیکھنے لگا، لیکن ضیاء نے اس کی بات نہ سنی کیونکہ اس کی توجہ کسی اور طرف چلی گئی تھی۔ وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کے کانوں میں کچھ فاصلے پر سے خوفناک قسم کی آواز آ رہی تھی، اور اب اس آواز کی دونوں بھائی سن رہے تھے۔ یہ آواز لمحہ بلمحہ نزدیک آنے لگی۔ اچانک احسن نے گھبرا کر ضیاء کو دونوں کندھوں سے پکڑ لیا۔ ریچھ آ گیا، ریچھ آ گیا۔ گھبراہٹ میں یہ الفاظ اس کے منہ سے نکلے اور سامنے ایک بہت بڑا سیاہ ریچھ نمودار ہوا۔ وہ اپنے خوفناک سر کو زمین کی طرف جھکائے بڑے خطرناک انداز سے آ رہا تھا۔ دونوں بھائیوں پر اس قدر دہشت چھا گئی کہ ان کو سمجھ نہ آیا۔ بندوق احسن کے ہاتھ میں تھی، لیکن اس سے اندازہ تھا کہ گولی بھرنے اور نشانہ باندھنے سے پہلے ہی ریچھ اسے آ لے گا۔ وہ بندوق زمین پر پھینک کر قریب کے ایک درخت پر چڑھ گیا اور ضیاء کو بھی فوراً دوسرے درخت پر چڑھنے کی ہدایت کی۔ ریچھ نہایت تیزی سے ادھر ادھر زمین کو سونگھتا ہوا اپنے بچے کے قریب آیا اور اسے چاروں طرف سے ہلا جلا کر سونگھنے لگا۔ ریچھ سونگھ کر معلوم کر لیتا ہے کہ اس لاش میں جان ہے یا نہیں۔ جب اس سے تسلی ہو گئی کہ بچہ مر چکا ہے تو اس نے ایک دردناک چیخ ماری جس سے سارا جنگل دہل گیا اور دونوں بھائیوں کے دل بھی دہل گئے۔ اب وہ لاش کو چھوڑ کر ان دونوں کی طرف لپکا۔ غصے کے مارے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ پہلے وہ اس درخت کے قریب آیا جس پر خوفزدہ احسن بیٹھا ہوا تھا۔ ریچھ نے اپنا بھاری سر اوپر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر اپنے پنجے درخت پر جما کر اس پر چڑھنا شروع کر دیا۔ ضیاء دور ایک درخت پر بیٹھا یہ نظارہ دیکھ رہا تھا اور خوف سے لرز رہا تھا۔ ابھی ریچھ احسن تک پہنچا نہ تھا کہ احسن نے چلا کر اسی درخت کے ساتھ والی شاخ پر کود گیا۔ ریچھ دوسری شاخ تک نہ جا سکتا تھا، اس لیے وہ نیچے اتر آیا تاکہ نیچے سے دوسری شاخ کی طرف جا سکے۔ دوسری دوران میں ضیاء نے اپنے بھائی کی جان بچانے کے لیے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیا۔ اس نے درخت سے نیچے اتر کر زمین پر پڑی ہوئی بندوق اٹھائی اور گولی بھر کر ریچھ پر نشانہ لگایا۔ ریچھ جو بھی درخت کے تنے پر ہی چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، زخمی ہو کر ایک دم مڑا اور احسن کو چھوڑ کر ضیاء کی طرف دوڑا، جو اب بندوق پھینک کر دوبارہ درخت پر چڑھ رہا تھا۔ دونوں کے درمیان بہت کم فاصلہ رہ گیا تھا۔ ریچھ نے اپنا اگلا پنجہ اس سے مارا جس سے وہ زخمی ہونے سے تو بچ گیا، لیکن اس کی لٹکتی ہوئی قمیض کے ٹکڑے علیحدہ ہو کر ریچھ کے پنجے میں رہ گئے اور ریچھ پھسلتا ہوا زمین پر آ گیا۔ احسن نے
दूसरे दरख्त पर से भाई को आवाज़ दी कि ऊपर चढ़ जाए क्योंकि रीछ दोबारा दरख्त पर चढ़ रहा था। अब जब एहसन को ज़िया की जान ख़तरे में नजर आई तो वो दरख्त पर से उतरा और एक गोली रीछ पर चला दी। रीछ जो ज़िया से अब चंद फुट के फासले पर था, गोली खाते ही धड़ाम से ज़मीन पर आ गिरा और दूसरी गोली का ज़ख़म इतना कारी साबित हुआ कि वो गिरते ही ठंडा हो गया। ज़िया ने जो दरख्त के बहुत ऊंची शाख पर बैठा था, जब रीछ को इस तरह ज़मीन पर गिरते देखा तो इससे ने ख्याल किया कि शायद रीछ को गोली नहीं लगी बल्कि इसने दरख्त पर से एहसन पर छलांग लगा दी है और अब वो एहसन को ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। ये ख्याल आते ही वो भाई के काम में अपने हाथ खो बैठा और गश खाकर दरख्त से नीचे गिर पड़ा। लेकिन खुशकिस्मती से वो मुर्दा रीछ की ऊपर गिरा, जिसके बदन की खाल और बड़े बड़े बालों ने इसके लिए गदेले का काम किया। जब इससे होश आया तो रीछ को मुर्दा और भाई को ज़िंदा देखकर इसकी जान में जान आई और फिर दोनों भाई एक दूसरे से लिपट गए। अब इनकी खुशी की कोई ठिकाना न था जब वो दोनों रीछ और इसके बच्चे को घसीटते हुए घर ले गए और जब दोनों भाइयों ने सब वाक़यात घर वालों को सुनाए तो वहाँ की बहादुरी पर सब हैरान रह गए और दोनों भाइयों को इस मोहब्बत की यादगार के तौर पर रीछ और इसके बच्चे की खाल उतरवा कर उन्हें अपने कमरे में दीवार पर लटका दी।